السلام علیکم۔ چند دن پہلے جی ایک ویڈیو دیکھی تھی افتخار احمد عفی صاحب کی، جو کہ سوشل میڈیا کی صرف 2 یا 3 دن غالباً زینت بنی۔ اس میں افتخار احمد عفی صاحب نے جو ہے وہ اپنا بتایا کہ میرا 15,90,000 روپے کے جو چیکس ہیں وہ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ انہوں نے کسی طریقے سے کی تھی، تو وہ ڈس آنر ہوئے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اپنا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی ذات پہ ڈالا کہ میں روز محشر جو ہے وہ یہ پیسے ملک ریاض سے لوں گا، میں دنیا میں یہ پیسے بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض سے نہیں مانگوں گا۔ تو اس کو جی بڑی پذیرائی ملی اور لوگوں نے اس کو بہت اپنا ذاتی سمجھ کے سپریڈ کیا اور سوچا کہ افتخار احمد عفی صاحب جو ہے وہ نہ صرف اپنا کیس لڑ رہے ہیں بلکہ وہ تمام ان متاثرین کا جو کہ بحریہ ٹاؤن میں کسی نہ کسی طرح انہوں نے پیسہ انویسٹ کیا اور ان کا پیسہ ڈوب گیا، تو وہ شاید ان کا کیس بھی لڑ رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ جب غالباً کل انہوں نے یعنی افتخار احمد عفی صاحب نے ایک تصویر جو ہے جس میں ایک الاٹمنٹ لیٹر انہوں نے پکڑا ہوا ہے وہ انہوں نے اپنے پیج پہ اپلوڈ کی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ملک ریاض کا میں شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے عزیزوں اور اس طرح کی بات لکھی ہوئی تھی۔ تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ افتخار احمد عفی صاحب جنہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا تھا، روز محشر میں پیسے لینے کا کہا تھا، وہ 2 دن بعد ہی ان کا معاملہ جو ہے وہ ملک ریاض کے مشکور ہو گئے اور انہوں نے اپنی ویڈیو بھی ریموو کر دی۔ میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ کیس جو ہے یہ 2020 میں افتخار احمد عفی صاحب کو تو اپنی ذاتی وجہ سے یہ اس چیز کا خیال 2021 میں آیا، اور وہ تو 2 سال میں ہی بقول ان کے وہ تھک گئے ہیں۔ تو ہم تو بحریہ ٹاؤن کے خلاف تقریباً کوئی 2011-12 سے ہماری جنگ شروع ہوئی جب ہم نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی۔ 2020 میں ہم نے اس کو باقاعدہ ایک تحریک کے طور پہ سٹارٹ کیا، اور کچھ لوگ جو کہ متاثرین ہیں بحریہ ٹاؤن کے وہ گواہ ہیں اس چیز کے کہ پچھلے رمضان میں ہم نے یہاں پہ احتجاج بھی کیے، حالانکہ اس وقت بھی کرونا تھا، ہمارے ساتھ اوورسیز پاکستانی بھائی بھی تھے، اور ہم نے بڑی متحد ہو کے کہ اس میں بھی کافی رکاوٹیں آئیں، اس میں سے ہمارے اکثر ساتھیوں کو توڑا بھی گیا اور مختلف رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، ضلعی انتظامیہ کو بھی ہمارے خلاف کھڑا کیا گیا، اور بھی بہت سے ہتھ کنڈے یعنی غنڈہ عناصر استعمال کیے گئے۔ لیکن جو لوگ یعنی کہہ لیں کہ اعصاب کے مضبوط تھے یا جو واقعی سمجھتے تھے کہ یہ واقعی زیادتی ہے، تو وہ لوگ کھڑے رہے اس چیز کے خلاف۔ اب بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک ریاض یا ڈبل شاہ جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، وہ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ ابھی لوگ یہ کہیں گے جی آپ یہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں آپ نے انویسٹ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، وہ کیا، تو ہر فیلڈ میں ملک ریاض بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اسی طرح ڈبل شاہ نما جو انسان ہے وہ ہر فیلڈ میں، وہ کوئی بھی ہے، کوئی بھی فیلڈ آپ لے لیں، وہ کپڑا ہے، وہ رائس ہے، وہ کچھ بھی ہے، جہاں کسی کو موقع ملتا ہے وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ ایک بندہ ایک مائنڈ لے کے آتا ہے کہ یار میں پراپرٹی میں انویسٹ کروں گا، جو میں نے ہارڈ منی یعنی جو اپنی محنت کی کمائی ہے، جو میری سیونگ ہے، جو میں یہاں پہ لگاؤں گا، وہ 4 5 6 سال بعد جو ہے مجھے اس کا جو پروفٹ ہے وہ مجھے ملے گا۔ سمپل سی بات تو ذہن میں یہ آتی ہے تمام لوگوں کے۔ لیکن یہاں بحریہ ٹاؤن ہو یا کوئی اور بھی انویسٹمنٹ ہو پراپرٹی کے حوالے سے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی انویسٹمنٹ یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ جو مگر مچھ منہ کھولے بیٹھے ہیں وہ کرتے کیا ہیں
کہ وہ آپ کو سبز باغ دکھا کے کہ جی آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے ہم بہت بڑے اچھے ایریا میں کر رہے ہیں، یا یہ ہے یا وہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ اور بھی میں کہتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں یار ملک ریاض آپ کے گھر میں تو نہیں تھا گیا آپ سے پیسے لینے، یا آپ کو ملک ریاض نے تو نہیں کہا کہ آپ انویسٹ کریں۔ تو ڈبل شاہ بھی اس طرح لوگوں کے گھروں میں نہیں جاتا تھا، ڈبل شاہ کو اکثر لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے نمائندے، اس کے ایجنٹ جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے دائیں بائیں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خود بھی انویسٹرز ہیں یا ہم نے خود بھی انویسٹ کیا ہے اور ہمیں یہ پروفٹ ہوا ہے، تو آپ بھی انویسٹ کریں۔ وہ ہم ہی میں سے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ہر انسان کے دل کے اندر نہیں جھانک سکتے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں یا قسطوں پہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں یا لیتے ہیں، تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے تقریباً ہر سوسائٹی میں کہ سب سے پہلے وہ جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع کریں گے نا تو وہ آپ کو بڑی جلدی ان ٹائم ڈیلیور کریں گے، لیکن جیسے جیسے ان کا وہ ٹرسٹ بلڈ ہوتا جاتا ہے مختلف لوگوں میں، اگر انہوں نے 10 گھر ان ٹائم ڈیلیور کیے ہیں تو 100 لوگ انویسٹ کریں گے، پھر 1000 لوگ انویسٹ کریں گے، پھر لاکھوں میں بات چلی جاتی ہے اور پھر کروڑوں میں فائلیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مطلب ان کا کام جو ہے وہ ایک طرح ہوا اپنی کریٹ کرنا ہوتا ہے مختلف ایجنٹس کے ذریعے یا مختلف تھوڑا بہت نیکی کے کام کر کے۔ اب یہ اپنے مطلب وہ ٹریپ کر لیتے ہیں لوگوں کو۔ اب جب بندہ ٹریپ ہوتا ہے تو وہ اپنا ہارڈ منی جو ہے وہ انویسٹ کر دیتا ہے۔ اب جب انویسٹمنٹ کرتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر 2 یا 2.5 سال کا وعدہ کیا ہے، اول تو قرآن اندازی میں اکثر لوگوں کا نام ہی نہیں آتا، اگر نام آ بھی جائے تو ان کو باؤنڈری کے قریب یا تو پھینک دیں گے یا مطلب کہیں گے جی جب نیکسٹ کٹنگ ہوگی تو تب آپ کا پلاٹ جو ہے آپ کو دیا جائے گا۔ اب ان دفاتر میں کچھ یعنی بھیڑیا نما، معذرت کے ساتھ لوگ مگرمچھ نما بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ملک ریاض کا بھی قصور نہیں ہے، میں نام نہیں لوں گا اکثر لوگوں کا، وہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے ریکٹس بنائے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے جو پراپرٹی ڈیلر ہیں نا، زیادہ جو آپ کے کپڑے ہیں یا زیادہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ تو ملک ریاضی کے پاس جاتا ہے، لیکن جو بچا کھچا جو بھی آپ کا رہ جاتا ہے نا وہ یہ بھیڑیے یا مطلب اس کے جو ٹاؤٹس ہیں، یا مطلب وہ ملک ریاض میں نے آپ کو کہا ایک سمبل ہے، ملک ریاض کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ آپ کے بچے کھچے کپڑے جو ہے وہ دوسرے اتار لیتے ہیں کہ اگر آپ نے 70 لاکھ انویسٹ کیا تو 5-10 لاکھ روپیہ اوپر والے بھی آپ سے وہ اتار لیں گے، آپ کو ٹھگ لیں گے، آپ کو ایسا نچوڑ کے رکھ دیں گے کہ آپ میں قوت ہی نہیں رہے گی کہ نیکسٹ ٹائم آپ کسی قسم کی انویسٹمنٹ کر سکیں۔ اب میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب وہ 2-2.5 سال کا عرصہ آتا ہے، جب پوزیشن لینے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو پلاٹ ہی نہیں ہے آپ کا، مطلب پلاٹ روئے زمین پہ ہے ہی نہیں۔ میرے ساتھ ذاتی طور پہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جوہر 30 رفیع بلاک کا یہاں پہ میں نے وہاں پہ پلاٹ لیا، اور میں جب اس کی پوزیشن لینے گیا تو انہوں نے کہا جی وہ تو پلاٹ ہی وہاں پہ نہیں ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ تو بحریہ کے پاس وہ زمین ہی نہیں ہے، 6 ماہ کا ٹائم، سال کا ٹائم، 2 سال کا ٹائم۔ حالانکہ میں نے انہیں یہ بھی ریکویسٹ کی، میں نے کہا یار میرا پلاٹ آپ ٹرانسفر کر دیں کسی اور جگہ پہ، مجھے دے دیں، مجھے دے تو دیں، میں نے یار 3-4 سال ہو گئے یہاں پہ پیسہ انویسٹ کیے ہوئے۔ لیکن وہ جو وہاں پہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے اندر ایک خود نما فرعون ہیں، انہوں نے 2 لفظوں میں کہا جی ہم جب ہوگا تو ہم دیکھیں گے، دے دیں گے، ورنہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ جو ریکٹس ہوتے ہیں نا، یہ جب قرعہ اندازی ہوتی ہے تو جو اپنے لوگ ہوتے ہیں یا جو اپنے پسندیدہ ان کے پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ قریشی، وہ پتہ نہیں کیا کیا، یعنی بڑے اچھے نام ہیں ان کے، تو وہ قادری، اطاری، وہ ماشاءاللہ یعنی لمبی لمبی داڑھیاں اور چہرے پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھاوے کے لیے، لیکن ان کے کرتوت ایسے نہیں ہیں کہ جس میں ایک بھی سنت جو ہے نا وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نظر آئے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جھوٹ اور فراڈ کو بار بار احادیث میں منع فرمایا۔ اب وہ کرتے کیا ہیں جناب کہ جو صحیح جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ واقعی پلاٹس ہوتے ہیں، وہ 10-15 بندوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ جو دوسری کیٹیگری ہے، یعنی یہ ریکٹ جو ہے یہ اپنے اندر ڈسٹریبیوٹ کر لیتا ہے، یعنی اپنے پسندیدہ ڈیلرز کو وہ پلاٹ دے دیتے ہیں تاکہ وہ سیل کر سکیں۔ جب سیل ہوتی ہے تو جو اندر بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس سیل کا جو ہاف پروفٹ ہے وہ اس کو بھی پہنچاتے ہیں، یعنی وہ تنخواہ پہ نہیں لوگ بیٹھے ہوتے، وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں بحریہ ٹاؤن سے یا باقی لوگوں سے، اور وہ جو پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ انہوں نے ساز باز کیا ہوتا ہے وہ ان سے بھی پیسے بٹورتے ہیں۔ افتخار احمد عفی صاحب تو 15,90,000 کے بعد ان کے وہ آنسو جاری ہو گئے نا، تو ہم نے تو ایک مطلب جو یہاں پہ بائنگ کی اس میں ہی 16 لاکھ کا، یہاں تو فارمز کے نام پہ بھی ہوا کریٹ کی جاتی ہے کہ ایک فارم جو ہے وہ بظاہر بحریہ ٹاؤن سے 1,000 روپے نکلتا ہے دفتر سے، لیکن بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کی ساز باز کے بعد وہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں وہی 1,000 روپے والا فارم جو ہے 25 سے 30,000 روپے کا، اور جو 1,500 والا فارم ہوتا ہے وہ 45-50 ہزار روپے کا بھی سیل کرتے ہیں، اور اس میں ہماری یہ جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے گورنمنٹ وہ بھی انوالو ہوتی ہے، ورنہ اگر گورنمنٹ کی ناک تلے یہ چیزیں نہ ہوں تو اس طرح کے فراڈ بالکل ہوں ہی نہ۔ تو ہم نے تو اس میں بھی 12-13 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کھویا ہے۔ یہ ایک ایسا لڈو ہے جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتایا، اور جس نے کھایا وہ بھی پچھتایا۔ تو میرے بھائی ان شارٹ میں یہی کہوں گا کہ ملک ریاض صاحب بھی خوف خدا کریں، اب ان کی وہ عمر نہیں رہی کہ مطلب کتنا کو پیسہ کما لیں گے اور کیا کھا لیں گے یار، اتنی بیماریاں ان لوگوں کو لگ جاتی ہیں کہ یہ سادہ غذا یا دال روٹی کے علاوہ کچھ اور کھا بھی نہیں سکتے۔ اور ان کے جو ساتھی ہیں، جو ان کے فالورز ہیں، یا جو مطلب انہی کوئی آئیڈیال سمجھ کے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں نا، تو ان کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے۔ تو یہ اطاری، یہ قریشی، یہ قادری، یہ سمجھتے ہیں لوگ جن کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی خوف خدا کریں، اور واقعی جو ہے نا وہ اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کریں جو انہوں نے چہرے پہ سجائی ہوئی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہم حکومتوں کو تو دوش دیتے ہیں یا ہم دوسروں کو دوش دیتے ہیں، لیکن ہمارا ذاتی کردار جو ہے نا وہ ہم اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے۔ تو افسوس یہ ہے کہ افتخار احمد عفی صاحب 2 دن میں ہی حالانکہ انہوں نے اپنا ذاتی کیس اٹھایا تھا، انہوں نے کسی قوم کا بیڑا نہیں اٹھایا، لیکن 2 دن بعد ہی مطلب حضرت جو ہے وہ اپنا الو سیدھا کر کے سائیڈ پہ ہو گئے۔ تو باقی میں آپ ساتھیوں کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ لوگ ان عناصر کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں نا، تو بڑے سے بڑا فرعون بھی زمین بوس ہو جاتا ہے، تو آپ لوگ اتحاد کا مظاہرہ کیا کریں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جب تک ہم پہ خود نہیں بیتتی تو ہم اس بات کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور اس درد کا احساس ہمیں خود میں ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو کسی دوسرے کی درد کا بھی احساس کرنا سیکھیے، خود غرضی کے وہ بھنور سے باہر نکلیے، اور کوشش کریں کہ دوسروں کی مدد میں بھی اپنا حصہ بانٹا کریں۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ آپ کو دلی تسکین ہوگی۔ اب یہ ہے کہ آخری بات میں کر کے ختم کروں گا کہ اب جو ہے نا بڑے شہروں سے ملک ریاض کی جو روح ہے نا وہ چھوٹے شہروں میں بھی پہنچ گئی ہے۔ مطلب لوگ پہلے تو وہ کٹنگ کر کے پلاٹس وغیرہ سیل کیا کرتے تھے، لیکن اب جی فائلوں کا کام سٹارٹ ہو گیا، جو یہاں بحریہ ٹاؤن میں 2008 یا 2007 سے سٹارٹ ہوا تھا، اب اس کی روح جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی پہنچ گئی ہے۔ ان کے پاس زمینیں کم ہوتی ہیں، مطلب زمین اگر 200 کنال ہے تو فائلیں جو ہے وہ کوئی 10,000 کنال کی یہ نکال دیتے ہیں، یا کم از کم 1,000 کنال کی نکال دیتے ہیں۔ فائلیں مارکیٹ میں ان کے جو کڑچھے چمچے ہوتے ہیں وہ
ہوا کریٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ فائل لے لیں 5 لاکھ کی، یہ 10 دن بعد، 15 دن بعد، 2 ماہ بعد یہ آپ کی 8 لاکھ کی ہو جائے گی، 12 لاکھ کی ہو جائے گی. وہ ہوا ایسے ہی کریٹ کر دیتے ہیں. وہ واقعی 2-4 بندوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے 30-40 بندے ڈوب بھی جاتے ہیں. تو اس طرح کے کام سے آپ لوگ بھی پرہیز کریں اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور واقعی یہ جو جس چیز کے یہ پیسے لیتے ہیں وہ ڈیلیور کرنا سیکھیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ بھی بات ہوتی رہے گی. السلام علیکم.